اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب قسم کی خبر مجھے ملی ہے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب اس حکومت کی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے انہوں نے کمر کس لی ہے۔ اس حکومت کی اپوزیشن پہلے کون کون کر رہے ہیں اور کس طرح اپوزیشن کی جا سکتی ہے اور کس طرح اس حکومت کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے میں آج آپ کو اپنے ویلاگ میں تفصیلی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نواز شریف، آپ نے سنا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا اشرا شروع ہو گیا ہے۔ تیسرے اشرے کے آغاز میں یا دوسرے اشرے کے آخر میں نواز شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب سعودی عرب کیوں تشریف لے کر جا رہے ہیں، ان کے کیا مقاصد میں صرف اولین مقاصد میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یا سیاسی طور پر بھی کوئی ملاقاتیں طے ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اس کے علاوہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں پہلے ایک پاکستان کے بہت طاقتور سیاسی رہنما اور بہت بڑی سیاسی شخصیت جو ہے آلریڈی سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ سعودی عرب میں کیا کر رہے ہیں، اس اور نواز شریف کا سعودی عرب جانے سے اور ان کا سعودی عرب موجودگی میں آپس میں کیا گہرا رشتہ ہے، یہ سب آج آپ کو میں سب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کائنڈلی برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی پولیٹیکل اپڈیٹ، کوئی بھی ایکسکلوسیو خبر، کوئی بھی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن حاضر ہو سکے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب سعودی عرب تشریف لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت کافی ڈپریس ہیں۔ نواز شریف صاحب کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی حل و حجت کی، اگر آپ نے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لینے کی کوشش کی، اگر آپ نے کوئی مطلب انتخابات پر سوال اٹھانے کی کوشش کی یا اسٹیبلشمنٹ کے کام میں مداخلت کی کوشش کی، جس طرح کے اسٹیبلشمنٹ میں مثال کے طور پہ، اسٹیبلشمنٹ میں نہیں، حکومت میں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل اس وقت بہت زیادہ ہے اور نواز شریف صاحب اس کماش کے شخصیت نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سول حکومت میں مداخلت کرنی چاہیے، تو ان کو اس کے روکنے کے لیے بہت ہی عمدہ طریقے سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی حل و حجت کی تو آپ کا وہ جو 4 حلقے کھلنے ہیں، یہ طے، یہ حل و حجت کریں یا نہ کریں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، 4 حلقے جو ہیں وہ کھلنے ہیں، جس میں سے یاسمین راشد والا حلقہ جو ہے وہ ضرور کھلے گا اور اس میں نواز شریف کی ہار جو ہے وہ یقینی ہے، جس طرح کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کے اس وقت زبان زد عام ہے کہ نواز شریف صاحب وہ حلقہ ہار چکے تھے، مانسرا سے وہ پہلے ہار چکے ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ ڈپریس لگ رہے ہیں۔ ڈپریس اس لیے لگ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی اندر کے جذبات یا اندر کے کتھارسس نہ کر سکیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ بندہ ڈپریس ہوتا ہے، مطلب کہتے ہیں نا وہ مارتے بھی ہو تو رونے بھی نہیں دیتے، تو یہ تو بہت زیادتی ہے، ظلم ہے۔ نواز شریف صاحب کو ان کی صاحبزادی، نواز شریف صاحب کو ان کے چاہنے والوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حضور والا آپ بیرون ملک جائیں اور بیرون ملک جا کے ذرا پرفضا مقام پہ ٹائم گزاریں، تھوڑا ٹائم دیں اس حکومت کو، دیکھیں آنے والے وقت میں یہ حکومت کیا کارکردگی دکھاتی ہے یا کس طرح کرتی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے ایک پلان کر لیا۔ پلان کیا کیا؟ پلان یہ کیا ہے حضور کہ نواز شریف صاحب نے جو وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، سوری میں بھول گیا تھا، اچھا، نواز شریف صاحب نے پلان کب کیا؟ پلان تب کیا ہے پاکستان کی ایک اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت جو اس نظام سے ڈسی ہوئی ہے اور وہ پہلے ہی اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذرائی چاہتی ہے، وہ
شخصیت کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس وقت سعودی عرب میں ہیں، کہنے کو تو وہ ایک کانفرنس میں گئے ہیں یا عمرہ پرفارم کرنے گئے ہیں، پر اصل میں ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کا یہ وتیرہ ہے، جب وہ سعودی عرب میں کسی اہم ملاقات، کسی جوڑ توڑ، کسی اجازت کے لیے جاتے ہیں، کسی تعیناتی کی پرمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں، تو عمرہ پرفارم کر کے ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ توبہ کرنے گئے تھے، ہم نے 900 چوہے کھا لیے تھے، تو اس لیے شاید ہم اللہ توبہ کرنے چلے گئے تھے۔ بہرحال یہ ایک اہمی اضافی بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ادھر سیاسی ملاقاتیں کی ہیں، اور سیاسی ملاقاتیں کر کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی حکومت کی بہت زیادہ شکایات کی ہیں، اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کے مطلب کافی قریبی رہنما پاکستان میں سمجھے جاتے ہیں، اس لیے فضل الرحمان صاحب نے احتجاج کی کال دینے سے پہلے عمران خان سے ملاقاتوں سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ وہ سعودی عرب میں جا کے اپنا کتھارسس کر سکیں اور ان کو اصل حقائق سے آگاہ کر سکیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو ان کی کال آئی ہے، نواز شریف صاحب نے ان کی کال ریسیو کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی سعودی عرب جائیں گے، اور یہی ہوگا کہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب ہمارے لیے عبادت کی جگہ ہے، یہ پر عام لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے، عام مسلمانوں کے لیے، ان کے یہ خواص کے لیے نہیں، خواص کے لیے وہ جوڑ توڑ کا گڑھ اڈا ہے۔ تو عبادت یہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ہم سعودی عرب جاتے ہی عبادت کے پرپس سے ہیں، پہلے یہ سمجھیں، مطلب مقصد نمبر 1، مقصد نمبر 2، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھا اس لیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ آپ کو میڈیکل بینیفٹس بھی اس کے حاصل ہوتے ہیں، یہ سیکنڈ آپشن ہے۔ اس طرح ہم جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اور ان کی عبادات کرنے کے لیے، اور سیکنڈ آپشن تقریباً ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی، ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ ان کا سیاسی جو لوگ ہیں ان کے سیاسی مقاصد نمبر 1 پہ ہوتے ہیں، اور نمبر 2 پہ ان کی عبادات، تاکہ اس اپنے دورے کو کور دینا ہوتا ہے، مطلب آئی واش کرنا ہوتا ہے ہماری نظر سے۔ اچھا، بہرحال اب نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی جا کے ادھر یہ طے کرنا، نواز شریف صاحب نے بھی یہ طے کر لیا کہ وہ ادھر جا کے سعودی فرمانروا سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ ملاقات کا ٹائم انہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے، پر سعودی وزراء شزراء سے مل لیں گے نواز شریف صاحب اور اپنے تفضات کا اظہار کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ لوگ گرنٹر تھے اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور میرے ساتھ مزید زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ نواز شریف صاحب تمام وہ باتیں جو نواز شریف صاحب کے سینے میں اس وقت دفن ہیں اور وہ پاکستان کی فضا میں وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ بیان کرنے سعودی عرب جائیں گے، وہ بیان کریں گے۔ وہ بیان کردہ باتیں جو ہیں اٹ سیلف وہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن ہے، اور اسٹرانگ اپوزیشن ہے، پہلے یہ سمجھ لیں۔ اور دوسری بات، وہ وہاں سے پاکستان واپس نہیں آئیں گے، وہ وہاں سے لندن جانے کی اطلاعات ہیں ان کی، وہ لندن چلے جائیں گے اور لندن جا کے باقی اچھے وقت آنے کا انتظار کریں گے یا سعودی ریسپانس کا انتظار کریں گے۔ اس کے ساتھ ان ملاقاتوں کے بعد یا ان ملاقاتوں سے پہلے نواز شریف کے اولین مقاصد میں ایک اور چیز شامل ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ڈرتے ہوئے حکومت کہہ رہا ہوں، اچھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان سب نے جو نواز شریف کے ساتھ مل جل کے کیا ہے، نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اپنا کتھارسس بھی کر لوں اور میری صاحبزادی جو ہے ان کی پنجاب کی حکومت بھی قائم و دائم رہے، اس لیے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ کھیل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی اطلاعات یہ ہے میرے پاس کہ شہباز شریف صاحب نے چند روز پہلے سعودی ولی عہد کو دعوت دی تھی کہ وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں، جس کا میڈیا میں خبریں چلوا دی تھیں انہوں نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کہ سعودی ولی عہد اگلے چند روز میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، ان کا دورہ بڑا فروٹفل ہوگا، پاکستان کی معیشت بحال ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، باقی اسی آپ ہی جوڑ لینے نا نال 5-7 پوائنٹ پرانے ہی کاپی پیسٹ کر کے لا لینے ہیں۔ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی اطلاع میں عرض کرنے ہوں، سعودی فرمانروا شہزادہ بن سلمان جو ہیں
وہ کسی صورت پاکستان نہیں آنے والے. یہ آپ کے لیے ایک خبر ہوگی. بلکہ 23 مارچ پہ ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں انوائٹ کیا جائے پریڈ میں اور ان کو مہمان ایز چیف گیسٹ شاہی مہمان جو ہے اس کا درجہ دیا جائے, مگر انہوں نے آنے سے معذرت کر لی ہے. اب انہوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے تو شاید ان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ 23 مارچ کی پریڈ میں شامل ہو جائیں. ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ وزیر دفاع پہ اکتفا کرتے ہیں. اگر وزیر دفاع آ گئے تو ویل اینڈ گڈ. ساڈے لیے تو وزیر دفاع بھی سعودی پر پاکستانی نہیں. پاکستانی وزیر دفاع کو تو دھمکیاں مل رہی ہیں, وہ وزیر دفاع ہے اور اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں. کیا بات ہے جی پاکستان کی, تو پاکستان کے کلچر کی, پاکستان کے ماحول کی, ماشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ نواز شریف صاحب نے جب اگر سعودی عرب ان کو اچھا مطلب ان کی مطلوبہ رسپانس نہیں دیتا تو نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر بھی سیاسی جوڑ توڑ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں سیاسی جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پہلے عمران خان نہیں سنبھالے جا رہے, اگر نواز شریف اب بپھر گئے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا. اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ مطلب ایک سڑک جو کھڈوں بھری سڑک یا کانٹوں کی سیج ہے اس پہ لگا ہوا ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کے لیے بہتر کرے. ادھر جسے کوئی حصہ یا لوٹ مار کی بندر بانٹ کا مال نہیں ملتا تو وہ سارے سسٹم کو لپیٹنے کے لیے مطلب کمر کس لیتا ہے. یہی حال ہے اس وقت تمام سیاستدانوں کا. اس وقت محب وطنی اور پاکستان کی محبت اور عوام کا دکھ جو ہے وہ شاید ہمارے کسی سیاستدان کے دل میں نہیں نظر آ رہا, کیونکہ عوام جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کہ چکوال میں ایک لرزہ خیز واردات ہوئی ہے کہ جس میں ایک گھر کے سربراہ نے اپنے بیوی سمیت 5 بچوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی ہے. اس کی وجہ بھوک, پیاس اور بے روزگاری تھی. 1 سال ہو گیا تھا کہ وہ بے روزگار تھے, ان کے پاس اب کھانے کے لیے بے روزوں میں پیسے نہیں تھے. آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ جب اس نے قتل کی, پھر اس نے سب کو قتل کرنے کے بعد پھر اس نے 15 پہ اطلاع دی ہے. اطلاع دے کے اس نے بتایا ہے کہ میں فلاں ایڈریس سے فلاں بول رہا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو اور بیگم کو قتل کر دیا ہے. اس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں اور بیوی تھی, اور ان سب کو اس نے قتل کر دیا ہے. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ پولیس موقع پہ پہنچی ہے جائے وقوع پہ تو رات کو کیونکہ قتل ہوئے سحری کے ٹائم, تقریباً سحری کے ٹائم, میرے خیال سحری پہ لڑائی ہوئی ہوگی نا, کہ مطلب کھانے کے لیے نہیں ہوگا, بچے روزہ رکھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے. تو بس اب میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو کہہ پا رہا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوا ہوگا, کہ حالات کیا ہوں گے. تو اس نے جب وہ قتل کر دیا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے یہ قتل کر دی ہیں. تو آپ آج پولیس جائے وقوع پہ پہنچی تو بچوں کے بیگ لائن میں پڑے تھے, اور ایک بچی فرسٹ ایئر میں تھی, کوئی میٹرک میں تھا, کوئی 8ویں میں تھا. اس طرح کر کے 4 بچے تھے, پھول تھے اور پاکستان کا مستقبل تھے. اور پاکستان کے مستقبل میں قدم رکھنے سے پہلے ہی پاکستان کے مطلب اس پاکستان کے حالات کی بھینٹ وہ چڑھ گئے. ان سیاستدانوں کو تو شرم آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ یا مجھے حکومت دو, مجھے حکومت پوری دو, مجھے آدھی دو, مجھے فلانی وزارت دو, یہ اس میں مست ہیں اور مست ہاتھی کی طرح مطلب اجاڑ رہے ہیں تمام باغ جو ہے, تمام چمن جو ہے, اور ہم جو ہیں ان کے پیروں تلے روندے جا رہے ہیں. تو وہ نا ان کے بوٹ پالش ہوئے پڑے ہوئے تھے صبح اسکول جانے کے لیے, اور اس میں ساکس اوپر پڑی ہوئی تھی. بات سمجھ گئے؟ ہم بھی جب چھوٹے تھے نا اس طرح ہی کرتے تھے, اسکول کی ساکس, یعنی کہ صبح بڑی جلدی ہوتی ہے تو ساکس شوز کے اوپر ساکس رکھ دے, فوراً ساکس پہنی اور اسکول چلے گئے. مگر وہ اب کبھی اسکول نہیں جا سکیں گے. اب وہ وہاں چلے گئے ہیں جہاں پہ اسکول نہیں ہوتا, اور وہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ان سیاستدانوں کی ضرور شکایت کریں گے. فلسطین کا جو حشر ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو یہ چکوال کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے, یہ میرا خیال کوئی ٹاؤن ہے, سوسائٹی ہے, اس میں یہ گھر واقعہ تھا. سفید پوش خاندان تھا, پورے کا پورا ختم ہو گیا. اس پہ آپ کی رہنمائی چاہوں گا, اور یہ سیاستدانوں کے دنگل اور سیاستدانوں کے لوٹ مار کے لیے کوششیں دیکھ لیں. کھربوں روپیہ ان کے یہ مالک ہیں,
اور وہ بھوک سے 5-6 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پاٹ کو اجازت دیجیے، میری رہنمائی کے لیے کمنٹس پہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔